محمد نبینا بنور ہدی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابلیس کی جلاوطنی۔ جب ابلیس نے حکم الہی کی تعمیل سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے تا قیامت تک لعنت اور مردود قرار دے کر نکل جانے کا حکم دیا گیا اور اسے مقام مرتبہ بھی چھین لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرماتے ہیں فَاہْبِطْ مِنْهَا، اس جنت سے اتر جاؤ، اور اخرج منہا، اس سے نکل جا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آسمان پر تھا، وہاں سے اسے نیچے اتر جانے کا حکم دیا گیا اور اس سے مقام مرتبہ سے بھی محروم کر دیا گیا جو اسے عبادت کی وجہ سے گیا اور عبادت کے میں فرشتوں کے مساوی ہو جانے کی وجہ سے اسے حاصل ہوا تھا۔ اس کی تکبر، حسد اور نافرمانی کی وجہ سے اس سے مرتبہ سلب کر کے اسے ذلت لعنت سے ساتھ زمین پر پھینک دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدم کے بیٹے سجدے کی آیت تلاوت کرتے ہیں پھر سجدہ کرتے ہیں تو شیطان ایک طرف سے ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے اے افسوس، ان بھی آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملی، مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا، میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملی۔ آپ سن سکتے ہو، آپ دیکھ سکتے ہو کہ سورہ بقرہ میں کتنے آیتیں سے فرما کر اللہ تعالیٰ، اور وہ کیوں روتا ہے جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، یہ اسی کارن وہ روتا ہے ہر وقت جب ہم سورہ بقرہ پڑھتے ہیں۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دخول جنت کے خراج تک، اور ہم نے آدم سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہ گر ہو جائے گی۔ جو شیطان دونوں کو بہکانے لگتا تاکہ ان کی ستار کی چیز شرمگاہ، یعنی کہ شرمگاہ جو پرائیویٹ چیز ہوتے جو انہیں پوشیدہ تین کھولے، اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت کے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، لائف نہ رہو، اور سے قسم کھا کر کہے کہ میں تمہارے خیر کہاں ہوں۔ گزر مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کے طرف کھینچ لیا، قسمیں کھا کر اس نے کھینچ لیا۔ جب انہوں نے اسے درخت کے پھل کھا لیے، ان کے ستار کی چھین لی گئی، کھولے گئے اور وہ کھل گئے، بسیط کے درخت کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چھپانے لگے، ستار چھپانے لگے۔ جب ان کے پروردگار نے ان کو پکار کے کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جاتا نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، دونوں عرض کرنے لگے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تم ہم پر نہیں بخشے گے اور ہم پر نہیں رحم کھاؤ گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانہ اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے، یعنی فرمائے کہ اس میں تمہارے جینا ہوگا، چاہ کر جینا ہوگا، اور اس سے میں مرنا ہی ہوگا، جینا اور مرنا سب وہیں ہوگا، اس میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکل جاؤ گے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما دیے۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلُوا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمْ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے کہا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ تم ظالموں سے داخل ہو جاؤ گے۔
جنت میں جس درخت کے قریب جانے سے روکا گیا تھا اس سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَعَلَقَ بِأَزَازِ الشَّجَرَةِ، اس درخت قریب نہ جانا۔ یہ درخت کون سا تھا؟ اس کے بارے میں مفسرین سے مختلف آراء ہیں۔ بس علماء کے نزدیک وہ انگور کی بیل تھی، یہود کی رائے میں وہ گندم تھی۔ وہاں ابن منابط رضی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس کا دانہ مکھن سے نرم اور شہد سے زیادہ میٹھا تھا۔ ابو مالک رضی اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کھجور کا درخت تھا۔ مجاہد رضی اللہ کی رائے تھی کہ وہ انجیر کا درخت تھا۔ عبدالعالیہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا درخت تھا کہ وہ اس کا کھانے سے قضائے حاجت کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے، اور جنت کے زمین میں قضائے حاجت مناسب نہیں۔ یہ ایک تعلیف معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت کا تعین نہیں فرمایا۔ اگر اس کے تعین میں کوئی حکمت ہوتی تو اللہ تعالیٰ متعین طور پر بیان فرما دیتے، لہٰذا اس میں رائے ثانی احتجاج بہتر ہے۔ اس منزل میں اختلاف ہے کہ آدم علیہ السلام کو جس جنت سے ٹھہرایا گیا وہ آسمان میں تھا۔ کچھ لوگ وہ آسمان والی جنت ہے یا وہ زمین والی باغ تھا، کچھ کنفیوژن میں تھے۔ تب اکثر علماء کی رائے ہے کہ یہ جنت آسمان میں ہے اور اس کا نام جنت الماوا یا جنت الخلد، یعنی کہ قرآن مجید آیت اور حدیث میں نبیوں کے الفاظ کے زہر مفہوم کی اتحاد کرتے ہیں، جس سے ارشاد فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، ہم نے کہا اے آدم تو اور تمہاری بیوی جنت میں رہو۔ اس آیت الجنت کا الامام کا معنی نہیں دیتا، بلکہ آیت ذہنی یعنی مختلف سے پہلے سے معلوم چیز کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس سے صورت میں اسے مراد وہی جنت ہو سکتی ہے جو شریعت نے بتائی ہے، یعنی جنت الماوا، جیسے آدم اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان بات چیت کے دوران میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ نے اپنے آپ کو اور ہم سب کو جنت سے کیوں نکال دیا۔ ایک دوسری حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع فرمائیں گے، جب جنت مومن کے قریب لائے جائیں گے تو اٹھا دیے جائیں گے اور کھڑا کر دیا جائیں گے، اور وہ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کریں گے ابا جان ہمارے لیے جنت کا دروازہ کھلوا دیجیے۔ وہ فرمائیں گے تمہیں جنت سے تمہارے والد کی غلطی سے نکالا گیا تھا۔ اس حدیث میں بظاہر ایک قوی دلیل موجود ہے کہ وہ جنت الماوا ہی تھی جسے آدم علیہ السلام کو نکالا گیا، تاہم اس استدلال پر تنقید کی گنجائش موجود ہے۔ دوسرے علماء ان خیرم فرماتے ہیں کہ جس جنت میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا تھا وہ جنت الخلد ہمیشہ کی زندگی والی جنت نہیں تھی، کیونکہ انہیں ایک درخت کا پھل کھانے سے باز رہنے کا مخالف کیا گیا تھا۔ اس جنت میں سوتے بھی تھے اور اس سے نکالا بھی گیا تھا۔ نیز اس جنت میں ان کے پاس ابلیس آیا۔ ان میں عمر سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنت الماوا نہیں تھی۔ اسے قول تائید میں موجود تورات بھی بیان کو بھی پیش کیا جاتا ہے۔ خلاصہ قلم یہ ہے کہ وہ جنت جس میں آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام رہے اس کے بارے میں دو آراء ہیں۔ پہلا آراء وہ جنت الخلد ہے، دوسرا وہ کوئی اور جنت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی اور ان میں سے ان کی آزمائش ہوئی۔ وہ جنت الخلد نہیں، اس لیے کہ جنت الخلد دار الامتحان نہیں در الجزا ہے۔ دوسرے قول کے قائلان میں پھر اختلاف ہوگا، دو اور بھی زیادہ ہیں۔ ایک قول کہ یہ ہے کہ وہ جنت آسمان میں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسے اتر جانے کے لیے کہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علم حاصل کرنا ہر ایک مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔
میں نیکسٹ پارٹ میں آپ کو دوسرا قول یہی وہ زمین میں تھی یا کہاں تھی اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی. اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کرنا جزاک اللہ.